الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کا نام کس طرح کا رکھنا چاہیے، اس سے متعلق شیعہ کتاب سے چند روایات ہمارے سامنے پیش آئی ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم وہ روایات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شیعہ کا طرز عمل بھی بیان کریں گے. یہ ہمارے سامنے کتاب ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 124. اس میں ایک روایت ہے محمد بن یعقوب، بہت سے اصحاب سے، وہ احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، وہ ابن فضال سے، وہ ابو اسحاق ثعلبہ سے، وہ ایک رجل سے، انہوں نے اس کا نام بھی بتایا، وہ ابو جعفر علیہ السلام سے. انہوں نے فرمایا اصدق الاسماء ما سمی بالعبودیت، کہ ناموں میں سے سب سے سچے نام وہ ہیں جو عبودیت کے ساتھ رکھے جائیں، یعنی وہ نام کہ جن میں لفظ عبد آتا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العزیز، عبد الجبار وغیرہ. وافضلها اسماء الانبیاء، اور ناموں میں سے سب سے افضل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ہیں. حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر رحمہ اللہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ سب سے سچے نام وہ ہیں جو عبد کے ساتھ رکھے جائیں، اور سب سے افضل نام انبیاء کے نام پہ نام رکھنا ہے. وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 124. اب ذرا اگلی روایت سنیے. محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن ابن میاں عن فلاں بن حمید. فلاں بن حمید نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا اور ان سے مشاورت کی کہ اپنے بیٹے کا کیا نام رکھوں، تو آپ نے فرمایا سمیہ اسما من العبودیت، اپنے بیٹے کا نام رکھ وہ نام کہ جس میں عبد آتا ہو. فقال ای الاسماء ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کون سی اسماء ہے وہ، تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن. یعنی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس شخص کو یہ مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کا نام عبد والا رکھو جس میں عبد آتا ہو، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھو. یہ دو روایات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ یہ جو عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد العزیز ہے، یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ نام سچے ہیں اور یہ نام بہت اعلیٰ ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے اس آدمی کو بھی یہی مشورہ دیا کہ اپنے بچے کا یہ نام رکھو. وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 125. اب یہ تو ہو گئے ائمہ اہل بیت کے اقوال. اب دوسری طرف آپ دیکھیں، کسی شیعہ کا نام آپ نے عبد الرحمن دیکھا ہے اس زمانے میں؟ پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک. اگر آپ کے علم میں کوئی شیعہ ہو کہ جنہوں نے اپنے بچے کا نام عبد الرحمن رکھا ہو، عبداللہ رکھا ہو یا عبد الجبار رکھا، وہ تو ضرور بتانا. یہ تو عجیب و غریب قسم کے نام رکھتے ہیں، کلب عباس اور پتہ نہیں کیا کیا. یعنی کہ یہ لوگ جس طرح قرآن پاک سے باغی ہیں، احادیث مرفوعہ سے باغی ہیں، اس طرح ائمہ اہل بیت اطہار کے اقوال سے بھی باغی ہیں. تو جب ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نام بہت پسندیدہ ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے سچے ہیں، اور امام معصوم حضرت امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ الرحمہ کا بھی یہی مشورہ تھا، تو یہ ان کے مشورے کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کے بلکہ ان ناموں کو عجیب و غریب سمجھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت دیوبند تو نام اسی طرح کے بہت رکھتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العزیز، عبد الجبار، عبد والے نام بہت رکھتے ہیں، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے نام بھی رکھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اہل بیت کی تعلیمات کو صحیح اپنانے والے اہل سنت ہیں، نہ کہ شیعہ. یہ لوگ تو اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے بغاوت کرنے والے ہیں.